محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں گے پر محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. صلی علی محمد وعلی محمد. گزشتہ موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا انفاق، اس میں انفاق کی اہمیت، قدر و قیمت، اور پھر اس انفاق کے آثار جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے انفاق اور صدقے کے آداب گزشتہ 2 ہفتے ہم نے ان کے اوپر گفتگو کی. ایک سوال کیا گیا آخر میں، انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس کا جواب بھی ہم دیں. البتہ اس کے بعض حصے لابلائے گفتگو میں دیے گئے تھے، بیان ہوئے تھے، لیکن آج ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے وہ یہ ہے کہ انفاق کی اتنی قدر و قیمت ہے، انفاق کی اتنی ارزش ہے، اسلام میں اتنی زیادہ تاکید ہے انفاق کے اوپر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس وقت بہت سارے لوگ انفاق کے نام پر، صدقے کے نام پر آ کے ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، آ کے مستحق نہیں ہوتے، آ کے آپ سے مانگتے ہیں، یا ایسے فراڈز چل رہے ہیں، اسکیمز چل رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کانوں کو پکڑ لیتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان معاملات میں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ چند ایک روایات مختصراً تاکہ ہمارے ذہن آمادہ ہو جائیں خود انفاق کے حوالے سے، پھر ہم انشاءاللہ اس موضوع کو کہ انفاق کیسے کیا جائے. ایک تو آداب ہے نا کہ مثلاً جو ہم نے گزشتہ اس میں پڑھا کہ آپ دینے والے کو اس طریقے سے دو کہ شرمندہ نہ ہو، اس طریقے سے دو کہ اس کے چہرے پہ نگاہ نہ پڑے، اور اپنے ہاتھ سے دو، خود دو، دعا اس سے جب دو تو اس سے دعا کہو کہ التماس سے دعا. یہ سارے آداب ہم نے پڑھے، لیکن دینا کس کو ہے؟ یہ بہت اہم سوال جو گزشتہ ہفتے کیا گیا، تو اس کا ہم جواب دیں گے. لیکن اس سے پہلے تاکہ ہمارے ذہن آمادہ ہو جائیں، پھر اور ان کو سامنے رکھ کے، پھر ان روایات کو سامنے رکھ کے پھر ہم اپنے ذمہ داری کا تعین کریں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعطى درہما فی سبیل اللہ کتب اللہ لہ 700 حسنہ. جو شخص راہ خدا میں 1 درہم بھی خرچ کرے گا، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 700 نیکیاں لکھے گا. پس شرط کیا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہو. انفاق کی پہلی جو شرط ہے کہ وہ اس نیت کے ساتھ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے. پس ہر قسم کا پیسہ خرچ کرنا انفاق نہیں ہے. پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طوبی لمن انفق الفضل من مالہ و امسک الفضل من کلامہ. کتنے اچھے ہیں وہ افراد جو اپنی ضرورت کے بعد بچے ہوئے مال کو انفاق کرتے ہیں اور فضول باتوں سے پرہیز کریں. باتوں کے معاملوں میں روک کے رکھیں، انہوں نے امسک کا استعمال کیا، اور مال کے معاملے میں خرچ کریں. کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، کتنے اچھے ہیں افراد. پھر اسی طرح امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لیس لأحد من دنیا الامہ انفقہ
نا الا معذرت لیس لأحد من الدنیا الا ما انفقہ علی آخرہ ہے، دنیا سے ہر شخص کا وہی حصہ ہے، دنیا سے ہر شخص کا وہی حصہ ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے خرچ کیا ہے۔ تمہارے لیے دنیا وہی ہے جو تم نے آخرت میں خرچ کی، وہی تمہیں حصہ ملے گا۔ جو تم نے اپنے لیے بچا لی اس کا معلوم نہیں۔ پھر اسی طرح ارشاد ہے، جناب امیر فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں بس وہی حصہ تمہارا ہے، تمہارے مال میں بس وہی حصہ تمہارا ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے بھیج رکھا ہے۔ مال تمہارے پاس بہت ہے، اربوں خربوں کروڑوں تمہارے پاس مال ہے، لیکن تمہارا مال کون سا ہے؟ جو تم نے خدا کے آگے بھیج رکھا ہے، وہ تمہارا مال ہے۔ جو تم نے بچا کے رکھ لیا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اور جو چھوڑ کر جاؤ گے، یاد رکھو، جو چھوڑ کر جاؤ گے وہ وارثوں کا حصہ ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، البتہ یہ روایت مجھے یاد پڑا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی لیکن دوبارہ تھوڑا انذار بھی ہو جائے، یہ پہلے بھی پڑھی تھی کہ ملعون ملعون من وہب اللہ لہ مالا فلم یتصدق منہ بشیء، بارگاہ خدا سے نکالا ہوا ہے، ملعون ہے وہ شخص جس سے خداوند عالم نے مال و ثروت عطا کیا ہے اور اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔ خدا کے راہ خدا میں اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو وہ اس سے لے لیا جائے گا، یعنی وہ ملعون ہے وہ شخص۔ پھر اسی طرح امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد اذا مات قالت الملائکۃ ما قدم وقال الناس ما اخر، جب کوئی شخص اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مرنے والے نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، یعنی فرشتوں کی نگاہ کیا ہے، یہ اب تو چلا گیا اس دنیا سے، تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا۔ دنیا یہ ہے، لوگوں کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کیا چھوڑ کے گیا بھائی، کتنا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے یہ نہیں ہے اس کے کسی کام نہیں آنا جو چھوڑ کر گیا۔ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ وہ چیز کے جو اس نے آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، خدمت میں آیا اور عرض کی میرے کئی بچے ہیں اور اس وقت سب بیمار ہیں۔ امام نے کہا کہ رائے خدا میں صدقہ دے کر مریضوں کا علاج کرو، دعا کی قبولیت کے لیے صدقے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور بیماروں کے علاج کے لیے اس سے زیادہ مفید اور نفع بخش کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ خوب، یہ ایک طرف کتنی تشویق دلائی گئی ہے، کتنا متوجہ کیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو، لیکن کیا انفاق، خود انفاق جو ہے آنکھیں بند کر کے خدا کی راہ میں دینا ہے یا نہیں، سمجھداری کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے؟ تو جو روایات اور آیات ہیں وہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، مومن صاحب عقل ہوتا ہے، صاحب فکر ہوتا ہے، وہ اپنے مال کو ایسے ہی آنکھیں بند کر کے ضائع نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے خرچ نہیں کرتا، بلکہ سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آئیے پہلے ہم جناب ایک قرآن کی ایک آیت آپ کے خدمت میں پیش کروں، کیوں؟ تاکہ ہمیں ایک طرف سے جہاں پہ تشویق بھی کروائی گئی ہے وہاں پہ ڈرایا بھی گیا ہے۔ کیسے ڈرایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، قرآن فرماتا ہے کہ کیا کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اعمال تو انجام دیے ہیں لیکن ہے نامراد، اعمال بھی انجام دیے ہیں لیکن
نامراد ہیں. تو اگلی آیت میں فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسنون انہم یحسنون صنعا. جن کی اس دنیا میں سعی اور کوشش لا حاصل رہی. اس زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں جو انہوں نے کوشش کی تھی، جو انہوں نے اعمال انجام دیے تھے، وہ اس سے کچھ بھی ان کو حاصل نہ ہوا جب کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا، یعنی اس دھوکے کی طرف، اس انسان کی کہ اس کے ان اعمال کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اچھے عمل کو انجام دے رہا ہے، لیکن اس کو مل کچھ بھی نہیں رہا، اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک یہ روایت ہے. ایک اور، یہ تو آیت تھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک روایت بھی ہے اس قسم کی، تھوڑی سی فرق ہے لیکن اس میں بھی اسی قسم کا مفہوم ہے. وہ کیا ہے وہ مفہوم؟ وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اصحاب بیٹھے ہیں تو ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کے مفلس ترین لوگ کون ہوں گے؟ تو لوگوں نے کہا جو فقیر ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، مال و دولت نہیں ہوتا، وہ مفلس ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، میری امت میں مفلس ترین لوگ، اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ تھوڑے سے ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے. مفلس ترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور عمرہ اور اس قسم کے امور کے ساتھ حاضر ہوں گے میری بارگاہ میں. یعنی ان کے نام اعمال میں نماز ہوگی، ان کے نام اعمال میں روزے ہوں گے، عمرے اور زیارتیں اور یہ ساری چیزیں شامل ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں حقوق الناس کو ادا نہیں کیا ہوگا. کسی کو تھپڑ مار دیا ہوگا، کسی کا حق غصب کر لیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہوگا. وہ مختلف انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں. کسی کو گالی دی ہوگی. اب یہ اسی طرح کسی کا حق غصب کیا ہوگا، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہوگا. خوب، البتہ جس کا حقوق الناس غصب کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا. خوب، اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ یہ ہیں کہ عام زندگی میں بڑے اچھے نمازی، پرہیزگار، روزے رکھنے والے، اعمال کو انجام دینے والے، لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لوگوں کا الٹا حق غصب کر لیتے ہیں. تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن یہ جنہوں نے چھوٹے ظلم کیے ہوں گے، حقوق الناس کو ادا نہیں کیا ہوگا، جو ان کے ذمے تھا اس کو ادا نہیں کیا ہوگا، وہ سارے دیندار بن جائیں گے. ان کی خدا کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئیں گے. میں اپنی زبان میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ شکایت لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ جو اس شخص نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے، کیونکہ اب تو بدلہ تو دینا ہے، تو بدلہ کیسے دے گا؟ اس بندے کی نیکیاں ان افراد کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی. اور پھر یہیں پر نہیں، اب اگر توجہ کیجئے گا، یہ جو اس نے چھوٹے کام تھے، اس نے کبھی زندگی میں ان کو توجہ ہی نہیں کی، ان کی طرف اس نے خیال نہیں کیا. دوسرے مرحلے پر اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، نماز، روزے یہ کم پڑ گئے، اور جن کو دین تھا وہ زیادہ ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان افراد کی کہ جو جن کے اوپر جن کا مقروض تھا، جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو تھپڑ مارا تھا، کسی کو فلاں، اب ان کی برائیاں، ان افراد کی برائیاں اس شخص کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی. اور جب برائیاں لکھی جائیں گی تو اس کو پھر دوزخ کی آگ جانا پڑے گا. یہ ہے وہ مفلس ترین انسان. کیوں؟ کیونکہ اس نے حقوق الناس کو نہ صرف ادا نہیں کیا بلکہ لوگوں کے اوپر ظلم بھی کیا. تو اس طرح کی سخت روایات بھی موجود ہیں کہ جو انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ جو انسان نے کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. پس یہ جو خدا نے اس کو مال دیا ہے، اس مال کو سمجھداری سے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب اس میں معمولاً اکثر جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ آغا صاحب ہمارے پاس مثلا ہم جاتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں، ٹریفک کے مثلا سگنل پہ رکتے ہیں تو ایک بچہ چھوٹا آ جاتا ہے، کوئی خاتون آ جاتی ہے، ہاتھ پھیلاتی ہے. خوب، یہ ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں یہ ایک دھندا اور کاروبار ہے. یہ دھندا اور کاروبار بنا ہوا ہے. اس کی ظاہری حالت پہ آپ وہ ہوں کہ میں اس کی ظاہری حالت ہے گندے کپڑے پہنے ہیں تو اس کی صورتحال ایسی ہے. نہیں، یہ اس کو باقاعدہ ایک اسکیم کے تحت کھڑا کیا گیا، اور یہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ لوگ اس کو، یہ دھندا کیوں روز پر روز بڑھ رہا ہے. ایک بڑی وجہ آپ خود ہیں کہ آپ تحقیق کرنے کے عادی نہیں ہیں، عادت نہیں بناتے. دیکھیں، اللہ نے آپ کو جو پیسے دیے ہیں، جو محدود وسائل دیے ہیں، اس میں چند چیزیں کچھ قوانین کے ساتھ آپ کو بتائے گئے جو آپ نے خرچ کرنا ہے. سب سے پہلا تمہیں اپنے عزیز و اقارب و رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. پہلی ذمہ داری تمہاری یہ ہے. اگر تم ان کی مدد کر رہے ہو تو اس طرح سڑک پہ گزرنے والے جو تم سے بھیک مانگ رہے، تمہاری کوئی ذمہ داری اس لحاظ سے نہیں بنتی کہ تم ان کے لیے پریشان ہو اور ان کے لیے تم کرو. اور زیادہ سے زیادہ اگر تمہیں بہت زیادہ تمہیں تڑپ ہے اور تم محسوس کرتے ہو کہ یار نہیں، گناہ سرزد ہو جائے گا، بد دعا دے دے گا، تو 5-10 روپے میں وہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کو راضی کر کے بھیج دو. زیادہ زیادہ یہ ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب تم صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرو گے، جو تمہاری پہلی ذمہ داری کون ہے؟ تمہارے عزیز و اقارب ہیں. دوسرے تمہارے محلے دار، پڑوسی. یہ اس قانون کو تم متوجہ رہو. خود دیکھو، جو ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام رات کو اپنے کندھوں پہ جو ہے راشن رکھ کر اور غذا رکھ کر جو ہے گھروں میں جا کے دیا کرتے تھے، تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کس گھر میں ضرورت مند رہ رہا ہے. یعنی یہ جو ان کا دینا تھا، یہ صرف آنکھیں بند کر کے نہیں، بس رات کو نکلے سارے دروازوں کے سامنے رکھ دیا، نہیں. وہ اگر رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو کس کے دروازے پر رکھنا ہے ان کو علم ہوتا تھا. تو پس پہلا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آس پاس ارد گرد جو افراد موجود ہیں ان کی مدد کرنی ہے. اور پھر یہ مدد بھی جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ انہی لوگوں کی جاتی تھی کہ جو ان کے علاقے میں موجود ہوتے تھے. مثال کے طور پر وہ کندھے پہ رکھ کے، بوری رکھ کے لے کے جا رہے ہیں رات کی تاریکی میں، تو وہ کہیں دوسرے شہروں میں جا کے تقسیم نہیں کر رہے ہیں. اپنے علاقے کی، کیوں؟ پہلی اور اولین ذمہ داری اپنے رشتہ داروں کے بعد جو تمہاری بنتی ہے تمہارے گرد و نواح والے. اب یہ قوانین ہے نا، ان قوانین کو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خوب، پھر اسی طرح جو تم نے صدقہ دینا ہے، صدقے میں بھی 2 قسم کے صدقے ہیں. یہ انفاق ہے. ایک انفاق بس دے دیا تم نے، ایک ہے صدقہ جاریہ کہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. مثال کے طور پر ایک درخت کو لگا دینا، روایات میں یہ صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی جو بنیادی ترین مشکل ہے، توجہ کیجئے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی بنیادی ترین اور اساسی ترین مشکل بھوک اور افلاس ہے. نہیں، یہ بھوک اور افلاس کسی کمی، کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے. اصل جو ہماری اس وقت معاشرے میں جو اساسی ترین مشکل اور پریشانی ہے وہ جہالت ہے. اس جہالت کی وجہ سے یہ بھوک اور افلاس ہے. اس جہالت کی وجہ سے یہ زیادہ پنپ رہی ہے. اگر ہم ایک طالب علم کو، ایک صاحب علم کو اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں، وہ صاحب علم بن جاتا ہے، طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے، معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن جاتا ہے، تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اور یہ سب سے بہترین یہ وہ چیز ہے. ان کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے ہماری؟ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام، یاد رکھیے گا کہ جناب امیر اور جناب امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں یہ باقاعدہ ملتا ہے. اور یقیناً باقی ائمہ نے بھی یہ کام کیا ہوگا. یہ میں نے پہلے بھی گزشتہ درس میں بھی اس کی طرف توجہ کی دلائی تھی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام جب کسی غلام کو خریدتے تھے، 6 ماہ سے 1 سال اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے.
اس کے بعد جب اس کو آزاد کرتے تھے تو آزاد یوں ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طریقے سے آزاد کرتے تھے کہ وہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہو جائے۔ اس کو اتنا مال و دولت دیتے تھے، تربیت الگ ہے، ہنر الگ ہے، ساتھ میں اس کو اس قابل بناتے تھے کہ وہ اب آزاد ہو گیا تو اب کیا کرے گا، وہ نہیں سوچ، نہیں ایسا نہیں ہے، آخر تک کہ وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ یہ وہ انفاق تھا کہ جو ائمہ علیہ السلام نے، اسی لیے جناب امیر جب خدا کی راہ میں جو خدا کی راہ میں دے دیا کرتے تھے، وقف کر دیا کرتے تھے، کبھی باغ لگا رہے ہیں خدا کی راہ میں وقف کر دیا، کبھی کنواں کھود رہے ہیں خدا کی راہ میں وقف کر دیا، کبھی کھیتی جو ہے وہ آباد کر رہے ہیں اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا، تو یوں نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جو افراد ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ جو غلام ہوتے تھے، ان غلاموں کو وہاں پہ لا کے آباد کرتے تھے۔ ہے وہ وقف کہ اس سے کیا ہے، اب غلام کی بھی زندگی کا وہ اس کو اپنی ضروریات زندگی وہاں سے ملتی رہیں گی اور رفع عامہ بھی ہوتا رہے گا۔ یوں کرتے تھے ان کی مثلا۔ اب یہ ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ اگر ہم اس طرح کے، اگر ہم واقعاً درد رکھتے ہیں معاشرے کا، اگر ہمارے اندر ہم چاہتے ہیں واقعاً خرچ کرنا، تو ایسے پروجیکٹس، ایسی جگہوں پہ خرچ کریں کہ جس میں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھایا جائے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اب یہ موقع ہے، موضوع ہے، تو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس رجوع میں یہ ہم نے کام تھوڑا سا شروع کیا ہوا ہے، رجوع میں ہمارے پاس اسی طرح کے تھے، وہ ہر دوسرے دن آ جاتے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم دوستوں نے مل کے بیٹھے وہاں پہ، علماء نے، ہم نے کہا یار جتنا ہمارے پاس تھوڑا بہت ہے، اب سب کو تو نہیں، ہم پورے رجوع کی جو فقر ہے، غربت کو تو ختم نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایک کیا کیا وہاں پہ، بعض ان کو لے کے رکشہ خرید کے دے دیا کہ جی اب تم اپنی، اب وہ قسطیں بھی اتار رہا ہے اور ایک رسپیکٹیبل زندگی، جو پہلے ہاتھ پھیلانے والا تھا اب وہ الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ بعض افراد کو وہاں پہ ریڑھی لگا کے دے دی، بعض لوگوں کو ضرورت تھی تعلیمی وظائف کی، تو وہ البتہ ہم نے کہاں سے دینا تھا، ہم نے لوگوں سے بات کر کے ان کو جو ہے وہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً یہ خود رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ یہ جو بھوک اور یہ ہے، یہ خضرو جھاڑی کی مانند ہے، جتنا اوپر سے کاٹتے رہیں گے نئی اگتی رہے گی۔ تو یہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، انہیں مثلاً بعض جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے جو دسترخوان کے نام سے لگائے ہوئے، اور غربا آ رہے ہیں، فقراء آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے ایک مسئلہ، ایک مؤقتاً مسئلہ تو حل کیا، لیکن یہ صرف ایک جو ہے یوں کہنا چاہیے کہ ایک تھوڑی دیر کا حل ہے، یہ مستقل اور مناسب حل نہیں ہے۔ مناسب اور مستقل حل یہ تھا کہ ان تمام افراد کو آہستہ آہستہ ان میں انتخاب کرتے رہو، ایک کو، دو کو، تین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے رہیں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ انفاق ہے۔ اسی طرح ہر کوئی شخص جو آپ کی طرف رجوع کرتا ہے اور آپ سے مدد مانگتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو۔ آپ کا کام ہے تحقیق کریں، آپ کا کام ہے کہ معلوم کریں۔ ابھی ایک مجھے کینیڈا سے ہماری ایک جو ہے، میں ان کو درس دیتا ہوں، وہ پورا ایک گروپ ہے، تو ان میں ایک خاتون جو ان درس میں شرکت کرتی ہیں، تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ فلاں جگہ سے مجھ سے کسی نے رابطہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بڑا مثلا اسکول ہے تو فلاں ہے، تو آپ ہماری جو ہے وہ مدد کیجئے، تو آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا وہ جو بندہ ہے، وہ جو شخص ہے، اس میں کوئی بات، دوسری بات نہیں ہے، مورد اعتماد ہے، میں اس کو شخصاً جانتا ہوں، وہ ہے، لیکن جس طریقے سے آپ پریشان ہو رہی ہیں نا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ مدد نہیں کریں گی تو وہاں مدد نہیں پہنچے گی، نہیں، وہاں پہ اس وہ جو شخص ہے جو اس کوششوں تک وہ دوڑ کر رہا ہے، وہ اور جگہ پہ بھی اس کے ریسورسز ہیں، رابطے ہیں، ہاں آپ تھوڑی بہت ضرور مدد کر دیں، لیکن آپ جس طرح پریشان ہو رہی ہیں کہ جی اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو ان کا کچھ نہیں ہوگا، تو نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پر آپ جو ہے وہ ایک کسی گاؤں میں، دور دراز کے علاقے میں کسی نے رجوع کر دیا، تو اب آپ کہیں کہ بس حتماً آپ نے، میں کہتا ہوں کریں مدد، لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں سب کچھ وہاں پر خرچ نہ کریں۔ آپ ان جگہوں پہ، ایسی ہزاروں جگہیں ہیں، آپ تھوڑا سا بھی نگاہ کھولیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے
تو آپ کو ہزاروں جگہیں ایسی نظر آئیں گی جہاں مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. واضح ہے نا. ہم کیوں ان لوگوں کی وجہ سے. بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو پیسہ خرچ کرنا ہے سمجھداری کے ساتھ خرچ کرنا ہے. اور اگر کہیں غلطی سے ہم نے کسی نے آ کے آپ سے دھوکے میں آ کے آپ سے لے لیا اور آپ نے خدا کی خاطر اس کو خرچ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دینا بند کر دیں، بلکہ کیا اپنے آپ کو اور زیادہ سمجھدار بنائیں، زیادہ دقت اور تحقیق کرنے والا بنائیں. خوب مثال کے طور پر بعض مساجد میں ایسا ہے، اب ادھر بھی انشاءاللہ خدا کرے ہم آپس میں بیٹھ کے یہ بنائیں کہ کوئی آ جاتا ہے شخص، تو بجائے اس کے کہ وہ صف میں کھڑا ہو، جمعے پہ کھڑا ہو، سب کے آگے ہاتھ پھیلائے، رسپیکٹیبل انداز میں اس کو دفتر میں بٹھایا جائے، اس سے تحقیقات کروائی جائے، ایک بندے کو ہم مصولیت دیں اور وہ جا کے جو وہ باتیں کہہ رہا ہے اس کی تحقیق کرے، اور اگر واقعاً تحقیق کے وہ ہے تو بعض لوگوں کو پھر ریفر کر دیا جائے. وہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر کوئی آتے ہیں. مثلا یہیں پہ نا امام بارگاہوں میں، مساجد میں، پتہ نہیں کن کن دور دور کے، ہمارے رجوع میں جب ہے مسجد، جامع مسجد، تو دور دور کے دراز علاقوں سے جو ہم نے نہ دیکھا ہوتا ہے نہ سنا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، وہ آتے ہیں جی فلاں جگہ ہم امام بارگاہ بنا رہے ہیں، ہماری مدد کریں، فلاں میرا مثلاً مسئلہ ہے. کہاں سے آؤ؟ جی وہ دور دراز کے علاقے سے. جی میرا مثلا بچہ مریض ہے تو فلاں مریض ہے. بعض جو ہے وہ بوڑھے اور بالکل ہی بوڑھے شخص جو چل بھی نہیں رہا ہوتا، تو وہ آپ سے آگے کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے میری مدد کیجیے. بوڑھا ہے بالکل، اب وہ بچے اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے، مثلا وہ ایک جملہ اس نے رٹا لگایا ہوا. تو آپ کو سمجھدار بننا ہے، آپ کو جو ہے ایسی جگہوں پہ تلاش کرنا ہے. ہاں ان جگہوں پہ اگر کوئی ایسے مثلا معاملہ آ جائے، کوئی ایک شخص آ جائے، دیکھیں جو فوری آپ کی ضرورت ہے وہ ہے بھوک مٹانا انسان کی. اگر آپ کسی بھوکے کو دیکھیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں. لیکن خوب اس طرح روایات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض ہٹے کٹے لوگ ائمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے ہیں میری مدد کیجیے. تو وہ جو ہٹے کٹے لوگ تھے تو امام یہ نہیں کہتے تھے کہ جاؤ جو ہے اس کو کچھ دے دیتے تھے، بلکہ اس کو کہتے تھے کام کرو، جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، تم ہٹے کٹے ہو، ٹھیک ہے جی بالکل. اپنے ویسے جو ہٹے کٹے لوگ ہیں ان کو تم اب مثلا اس کی بہترین مثال یہ کہ جب تم سڑکوں پہ نکلتے ہو اور ہر سگنل پہ کوئی ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے، تو جو ہٹا کٹا ہے، خاتون ہے یا بچی ہے یا بچہ ہے فلاں ہے، ان سے کہو بھئی تم کام کرو اور نصیحت کریں اس کو. اور یقین مانیں یہ جو بھکاری پن کا جو کلچر ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بس جو آ گیا اس کو آنکھیں بند کر کے دے دیا. اور وہ دیکھیں 5 روپے آپ دیں گے، 10 روپے دیں گے، وہ فوراً کانے ہو جائے گا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی میرا یہی جو ہے وہ یہی مجھے حاصل کرنا ہے اور یہی کام کرنا ہے. خوب اب تمام باتوں کو جمع کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ ہے کہ ائمہ اطہار. اچھا ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آ گیا، وہ میں بیان کر دوں تاکہ اس پہلو کو بھی، اس پہ بھی تاکید کی جائے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کوئی خدا کے راہ میں وہ جو چیزیں جہاں پر جو بتائی گئی ہیں اسلام میں، شریعت میں، اگر اس میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو وہ کمی کوتاہی باعث نہ بنے کہ اصل کام سے میں پیچھے ہٹ جاؤں. یہ میں نے روایت سنی ہے، پڑھی نہیں ہے کسی، میں نے ایک جو ہے جو صاحب علم شخص تھا اس سے یہ میں نے روایت سنی ہے، پڑھی نہیں ہے، بہرحال اس نے پڑھی تھی. تو میں ابھی وہ انشاءاللہ کبھی ہوا تو ریفرنس دیکھوں گا کہ وہ واقعاً، لیکن وہ بات مجھے جو ہے وہ واقعاً بات سمجھ آئی کہ ایسا ہوا ہوگا کہ ظاہراً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا دسترخوان مشہور ہے. تو امام کے دسترخوان پہ آئے لوگ، بیٹھ کے چلے گئے، تو جو ان کا غلام تھا اس نے کہا مولا یہ کتنا انہوں نے کھانا جو ہے وہ ضائع کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ کریں ہم کھانا اب مثلا دسترخوان دینا ہی بند کر دیں، اتنا کھانا جو ہے اسراف ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ چیز غلط ہے کہ یہ جو کھانا لوگ کھانے آتے ہیں تھوڑا کھاتے ہیں
اور زیادہ ضائع کرتے ہیں. اور جو افتضاح میں نے دیکھا ہے شادیوں میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، جیسے زندگی میں کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا. ہمارے عجیب ہے، اللہ اکبر. تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے پلیٹ میں جو ہے، اور پوچھتے ہیں بھائی کیوں، کہ جی بعد میں اٹھنا نہیں پڑے، یا یہ کہ بعد میں بچے گا نہیں ہے تو فلاں نہیں ہوگا. یہ بہت ہی عجیب اور غریب جو ہے یہ فرہنگ جو میں نے دیکھی، کہ خدا کی الحفیظ الامان، کہ خدا ہمیں بچائے اس قسم کے اسراف سے اور اس قسم کے. اور پھر میں نے دیکھا پلیٹیں بھری بھری ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. کھاتے اتنا نہیں ہے، ہرس اتنا ہے کہ اس کو کر لیتے ہیں. بہرحال اس کی تربیت کی ضرورت ہے، معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب دیکھا، اور اس نے جب غلام نے اعتراض کیا، تو امام نے کہا یہ بات اپنی جگہ پہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دسترخوان بچھانا بند کر دیں. تو وہ ہم نے جاری رکھنا ہے. یہ جو مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ بنیادی ترین جو انسان کی ضروریات ہیں، بھوک ہے، حتماً آپ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں، آپ اس کو بٹھائیں کھانا کھلائیں، بجائے پیسے دینے کے تھوڑی ہمت حوصلہ کر لیں اور اس کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیں بھوکے کو، اور تھوڑا بہت انسان کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے. دوسرا کام جو اہم ترین جو آپ سمجھتے ہیں، وہ مثلا واقعاً کوئی مریض ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور واقعاً آپ اس کی مدد اگر کر سکتے ہیں تو مریض کے حوالے سے اس کی مثلا مدد کر دیں، لیکن وہ تحقیق کرنے کے بعد. ابھی ہمارے پاس میں میڈیکل سٹور پہ اکثر جاتا ہوں نا، تو وہ لے کے ایک آتا ہے نسخہ، اور کہتا ہے کہ جی مجھے یہ دوائیاں لینی ہیں، اور مجھے مسئلہ ہے، مثلا فلاں مسئلہ ہے. تو ایک آدھ میں نے دیکھا تو ذرا غور کیا، تو مجھے دوائیاں کچھ مثلا پیٹ کی لگیں، اور مشکل کیا بتا رہا تھا، میری ٹانگ جو ہے نا وہ زخمی ہوئی ہے، تو ٹانگ کا مرہم لینا ہے. تو میں نے اس کی تصویر کر کے ڈاکٹر کو بھیجی، تو اس نے کہا تو معدے کی دوائیاں ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے. اور پھر اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایسا شخص آپ سے رجوع کر رہا ہے، البتہ یہ میں اپنی ثوابدید پہ بات کر رہا ہوں، روایات کے اس سے شاید اس کا تعلق نہیں ہے، کہ کوئی شخص ایسا رجوع کر رہا ہے اور آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ میں ایک تھوڑی مقدار ہے کس کو دوں اور کس کو نہ دوں، تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو جانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یا جس کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں تو ادھر دیں. جس کے بارے میں نہیں جانتے بے شک اس کو نہ دیں، کیونکہ آپ کے پاس محدود وسائل ہیں. اور آپ کی ذمہ داری بھی وہاں پر بنتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے اپنے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، اور وہ ادارے یا وہ کہ واقعاً جو کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح تعلیم کے شعبے میں اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اس وقت جو ہماری جو اساسی مسئلہ ہے وہ جہالت ہے. تو اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اس کے اوپر جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے، کل کو وہی شخص صاحب علم ہونے کے بعد اس کو اگر وہ نوکری لگے گی، اور انشاءاللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. کہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان حقیقی